نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دی روح دے مطابق قلب اور انہاں دے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قابل حصہ طرح موضوع سامعین آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ ہے اور آج اللہ والیاں وچوں حضرت مولانا سعد الدین کاشگری رحمت اللہ علیہ دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کریں گے۔ حضرت مولانا سعد الدین کاشگری بڑے اللہ والے ہوئے نے، آپ بہت بڑے عالم بھی سکے اور بہت بڑے صوفی بھی ہوئے۔ تو قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی، اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی، کیونکہ اللہ سونا انہاں دا دوست ہے، اے اللہ سونے دا دوست ہے۔ چونکہ انہاں اللہ والیاں نے اللہ سونے نے دوستی کا حق ادا کیتا، جب شیطان دنیا کے پجاری اور شیطانی تمام پروگراماں نظاماں چوں نکل کے قلب اور ادھر نکلے کوشش کرنے کا خیال بھی نہیں آتا، انہوں نے اس کی جمعیت و کمال حاصل کیتا اور ذات مولا چ ایسا استغراق حاصل کیتا اور قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کر کے اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، عدید مولا دی نعمت حاصل کیتی، جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ کیونکہ رب سونے نے قرآن کریم کی فرمایا جڑے اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی آرزو اور تمنا رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ ارے سچے علماء مشائخ جنہوں نے دید مولا دی نعمت حاصل کیتی اس دنیا اور سچے اللہ والے دید مولا دی نعمت حاصل کردے گئے نے، کر رہے نے، کردے رہن گے۔ ارے وزلی روزے الاسدیاں سعید الفطرت سلیم القلب روحاں نے جنہوں نے روزے الست دکھائیاں دنیا نے نعمت پر توجہ نہیں کیتی بلکہ قلباً ذات مولا ہی ڈبے رہے اور مولا کو مولا نے طلب کیتا اور پھر اللہ سونے نے اپنے دیدار دی نعمت پر نوازیا۔ روزے الست اللہ سونے دی آواز ویسے تو ساریاں روحاں نے سنی لیکن دیدار دی نعمت انہاں لوکاں ہی حاصل کیتی۔ جڑیاں غافل روحاں سی دنیا دکھائیاں نعمتاں طرف دوڑ گئیاں سی، اے ازلی بدبخت کور چشم لوگ ہے دنیا وچ بھی آ کے دنیا دی طلب جی رہندے نے۔ انہاں طالبان نے دنیا دے گمراہ فرقے فرقیاں ٹولیاں اور غیر شرع بابیاں دے پرچھاویں تو لکھاں میل دور بھجو، کیونکہ انہاں دا پرچھاواں بڑا زہریلا، انہاں طرف اٹھن والے ہر قدم تے اللہ دی لعنت برسدی ہے، اس واسطے انہاں تو بچو۔ کہ سچے اللہ والے جڑے ماسوا اللہ تو قلباً نکل کے ذات مولا چ محبوب مست رہندے نے، لا الہ دی نفی انہاں تاری دے نفی کر دے تے اللہ دا استغراق انہاں تاری ہو جاندا ہے اور قلباً ذات مولا ہی ڈب کے نواز عشق نیت لندے نے۔ اور یہ سچے اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ دنیا چ انہاں کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اور انہاں اللہ والیاں وچوں ہی حضرت مولانا سعد الدین کاشگری رحمت اللہ علیہ نہیں، اور وہ بزرگ نے جڑے جنہیں ظاہری علم بھی حاصل سی اور آپ کھاندے پیندے گھر کا تعلق رکھتے سکے، آپ کسی طرح کی کوئی مالی پریشانی نہیں سی۔
لیکن ظاہری علم پڑھن تو بعد جدوں آپ نے سارے علم دی تے غور کیتا تے حقیقت آپ تے منکشف ہوئی کہ اصل علم جڑا وہ علم اسلامی علم تصوف ہے، جہدے نال انسان ایمان دی، اسلام دی، قرآن دی روح حاصل کر سکتا، وہ ہے درویشی طریقت دا رستہ۔ تے جس ویلے آپ دے اندر کیفیت پیدا ہوئی تے پھر آپ حضرت مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ دی خدمت حاضر ہوئے، انہوں نے مرید ہوئے، انہوں کو اللہ کا راہ سکھیا، اللہ سکھی، اور اس راہ چ ریاضت و مجاہدہ شروع کرتا۔ جب آپ کئی سال حضرت مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ دی صحبت چ رہے تے آپ کے دل چ بار بار تقاضا پیدا ہونے لگ گیا کہ میں بھی حج بھی کرنا چاہیے، تے میں حضرت مولانا سعد الدین کاشگری فرماؤں کہ مولانا نظام الدین اپنے پیر مولانا نظام الدین دی خدمت عرض کیتا کہ حضور میں حج پہ جانا چاہنا، تے آپ نے فرمایا کہ سعد الدین میں تینوں اس سال حاجیاں دے قافلے چ نہیں دیکھدا، تو حاجیاں دے قافلے چ اس سال نظر نہیں آندا، لیکن میرے اندر چونکہ تقاضا سکا تے آپ نے جب میرا تقاضا دیکھیا تے مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے ٹھیک ہے بیٹا، اگر حج نو تو جانا چاہنا تو میرے لو اجازت جاؤ تسی حج نو، لیکن رستے میں جدوں جاؤ تے خراسان دے اندر حضرت شیخ زین الدین خفافی رحمۃ اللہ لینو یہ ساری گل دسنی جا کے فرماتے میرے اجازت مل گئی تو میں حج واسطے نکلیا۔ جب خراسان پہنچیا تو میں حضرت مولانا زین الدین دی خدمت حاضر ہویا انہوں دی زیارت واسطے۔ حضرت مولانا زین الدین دے اتنے استغراق دی کیفیت عموماً تاری رہندی سی، خلق تو اپنے آپ تو عموماً غائب رہندے ہوندے سکے، جی مڑ جے آپ اندر توجہ کر دے اپنے تو فوری آپ تے استغراق دی کیفیت تاری ہو جاندی۔ تیدے میں کدھر دیکھا تو میں کہ حضور آرام کر لو، تو شاید نیند آ رہی ہے۔ تے آپ مسکرا پہ آپ نے فرمایا کہ شاید تینوں اعتقاد نہیں ہلے تو اس حقیقت کو سمجھدا نہیں، سون تو علاوہ بھی کوئی اور کم ہے نہیں۔ ایک درویش آدمی جڑا ہوئے مولانا دی صحبت آندے جاندا رہندا سی، تے جدوں بھی آواز دیاں مجلساں وچ بیان سندا، اللہ رسول دی محبت دیاں گلاں سندا، طریقت دیاں گلاں سندا، تو بھی حالت غیر ہو جاندی ہے اور شور مچاؤن لگ پیندا اور اپنے آپ تو باہر ہو جاندا ہے۔ وہ کہندا ایک دن میں آپ دی خدمت عرض کیتا کہ حضور میرے تے کیفیت تاری ہو جاندی ہے، تو مہربانی فرماؤ میں اپنے حال چ رہا کراں۔ تے آپ فرمایا کہ جدوں بھی آئندہ تیری یہ حالت ہوئے تے میرا خیال کر لیا کر۔ تے آپ حج واسطے گئے ہوئے سکے، ایک دن ایک مدرسے وچ ایک اللہ والے واز فرما رہے سی تے میں اس محفل چ حالت سکا حاضر سی، جدوں اللہ رسول دی محبت دی عشق مولا دیاں گلاں ہوئیاں تے میرے تے عجیب کیفیت آری ہون لگ پئی، تے فوراً مینوں حضرت مولانا دا خیال آ گیا کہ انہوں نے مینوں فرمایا سی ایسی حالت چ میرا خیال رکھی۔ جدوں میں آپ طرف خیال کیتا، آپ دی توجہ
آپ کی طرف توجہ کی تھی تو فوراً دیکھا کہ مدرسے دروازے وچوں آپ تشریف لے آ رہے ہیں اور میرے دونوں موڈیاں تے ہاتھ رکھتا تے آپ دے جویں موڈے ہاتھ رکھے آپ نے میرے تے کیفیات دا نزول ہون لگ پیا تے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آئی تو میں دیکھا کہ محفل جڑی ختم ہو چکی سی اور رمضان المبارک دی آخری جمعرات سی تے میرے دل چ خیال آیا کہ آپ تو حج نوں گئے ہوئے نے مکہ المکرمہ نے اس ویلے تے دل چ خیال آیا کہ جب واپس آؤں گے تو پھر میں انہوں نے دساں گا۔ تے جدوں آپ حج تو واپس آئے تے آپ درویشاں دی محفل چ بیٹھے سگے تے میں چاہ رہا سگا کہ میں فارغ وقت درویش جان تے پھر میں آپ نال گل کراں تے آپ نے میری طرف دیکھ کے آپ ہی بیان کر لاپے کرنا۔ آپ فرماندے بھی وہ رمضان دی آخری جمعرات سگی تے آپ فرماندے کہ میں وہ درویش کہنا میں خاموش ہو گیا کہ آپ کو سارا ہی پتہ ہے اس گل دا۔ اج دی گفتگو اور حضرت مولانا صد الدین کاشگری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا زین الدین دی تعلیمات دا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسوا اللہ چ نکلیے قرآن و سنت ضرور دے مطابق عمل کریے اور قلب ذات مولا چ ڈب جائیے یعنی ایسا استغراق حاصل ہوئے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔ اگر اسی چاہنے ہیں کہ نعمت حاصل ہوئے سانو اور چاہنا چاہیے جو کہ اللہ سونے نے انسان نو اپنی ذات واسطے پیدا کیتا کائنات دی تمام چیزاں انسانوں واسطے انسانوں اللہ سونے اپنے واسطے پیدا کیتا اور اللہ سونا اس واسطے محبت بری نگاہ ہر ویلے ہر انسان نو دیکھدا رہندا تاکہ واپس پلٹے ہون اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرن۔ تے سانو چاہیے کہ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تمام شیطانی نصاباں پروگراماں جو لگ ہو جائے قلب تے اپنے قلب و دماغ دے ذہن نو ماسوا اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں رغبتاں طلباں محبتاں نو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد متقی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی افکار و نظریات اور شیطانی استانہ دے دشمن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید زہد اور حساب دے پیکر سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے اور انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے اور انہوں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کریے کیونکہ انہاں اللہ والیاں تے ہر ویلے انہاں سچے علماء مشائخ دے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برس دے رہندے نے اور خوش قسمت اور شخص جنہاں نے انہاں سچے علماء مشائخ دی صحبت اور خدمت کا موقع بڑھ جائے۔ اس واسطے حضور سے پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ سانو چاہیے انہیں سچے علماء مشائخ دے پیراں دی زمین بن جائے تو سانو چاہیے پھر اپنے پیر و مرشد قسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے توحیدی نوری اپنے اندر الفلا چمبے دی بوٹی لوائیے اور توحیدی محمدی نوری نسبت اپنے دل سے القاء کروائیے انہوں ایکسیپٹ کر کے انسٹال کر لیے اپنے اندر تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اور پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدہ اور مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کریے کیونکہ نبوت ابو بند ہے ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے اور ولایت دا بوا کھلا ہے تاکہ بات نہیں اسرار و معارف و رموز اور کیفیات حاصل ہوں
سانو چاہیے کٹ کھان کٹ ساؤن کٹ ملن کٹ بولن کی عادت بنائی نہ غافل مخلوق تو لگ رہی ہے جی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے حضرت بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بولیا اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے سچے اللہ والے کی کوشش ہوندی ہے کہ غافل مخلوق سن نہ جانی ہے اسی انہوں نہ جانی ہے ساڈے آسے ساڈا اللہ کافی جڑا ہر ویلے ساڈے کول ہے خود قرآن کریم کے رب نے فرمایا کہ میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں میں تھوڑے نفساں چ تسی کیوں غور نہیں کرتے واہ ماں کو میں تھوڑے نال ہاں تسی جدھر بھی رخ کرو فسم وجہ اللہ ادھر ہی اللہ کا رخ ہے اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ظاہر و باطن چ ہر جگہ حاضر و موجود ہے لیکن اپنے آپ کو فنا کرنا فنا کرنا ضروری ہے پھر نعمت لبو جی حضور سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو باہو کت لبیندا ہو بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ حضور خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرماندے نے یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے تو غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے تے حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ ٹونڈ دی پھرا میں جنگل ویلے رانجھن یار بکل وچ کھیلے رب سان تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں اس واسطے سانو چاہیے ظاہری حواس معطل کریے کیونکہ انسانی وجود جڑا ہے ٹائم سپیش کسے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے لیکن قلب و دماغ دی ذہن جڑا انہاں چیزاں تو آزاد ہے اور انسان دے اندر جڑے نوری لطائف عالم امر دے جڑے حقیقت صلوات تک رسائی رکھتے ہیں اس تو اگے سیر نظری ہے تے سیر کرتے ہیں حقیقت صلوات تک تے یہ ٹائم و سپیس تو آزاد ہے تے سانو چاہیے ظاہری حواس معطل کریے تاکہ باطنی بیدار ہون کیونکہ دید مولا دل دیاں اکھاں نہ ہوندی ہے باطن جو سیر و پرواز جڑی ہے اور روح دے ذریعے ہوندی ہے تے سانو چاہیے عمل قرآن و سنت تمام قلبی ذکر حضور نہ اپنے اندر نورانی کریے تاکہ ساڈے اتنے اللہ پاک دے انوار و تجلیات نور عرفان الہی نور عشق الہی نور قرب الہی نور فقر محمدی نور عمل قرآن و سنت اور نور دوام قلبی ذکر حضور ساڈے اندر رچ بس جائے اندر نورانی ہو جائے تے لطائف باطن چ پرواز کرن ساڈی روح اس خاکی انصری وجود چ نکل کے باطن چ داخل ہوئے تاکہ دے آسے باطن کا دروازہ کھل جائے اور پھر باطن دے اندر اولیاء اللہ دی باطنی محفلہ میں شریک ہوئے نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتہ نصیب ہونا آسمانی سیراں لوح محفوظ کا مطالعہ عالم برزخ عالم مثال عالم ملکوت جبروت لاہور دیاں سیراں نصیب ہونا جنہیں بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی حرف ساڑی روح اللہ طرف دوڑے عشق مولانا سرشار ہو کے جڑے ایمان دی روح ہے قرآن کریم کی رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے اوہی نے جڑے رب سونے نا جنون نے عشق کر دینا ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نا عشق مولا ہی رب دی بارگاہ تک لے جاندہ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے عشق یہ کہ جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں عشق مولا ہی قرب الہی دے مراد طے کر کے نور ظلمت 70,000 پردے جو گزار کے اللہ دی بارگاہ تک لے جاندے تے جب روح اللہ طرف دوڑ رہی ہے جی بارے رب سونے فرمایا قرآن کریم چ ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف تے پھر روح باطن چ پرواز کر دے ہاں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جا کے دی مولا دی نعمت حاصل کر دی جڑا ساری زندگی دا مقصد اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے جو کچھ بھی ظاہر و باطن دے اندر سب اللہ پاک دے اسم و صفات دے انوارات حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس در عکس عکسی ظہورات ہے اور جدید سائنس نے میٹا فزکس نے
اس چیز کو تسلیم کر لیا کائنات دی ہر چیز جڑی ہے، ہر چیز جڑی ایٹم ہے انہاں ایٹماں دی جڑی غیر مرئی لطیف لہراں دے بنے ہوئے نے، جڑیاں غیر مرئی لطیف لہراں جڑیاں کسی چیز دا عکس ہے۔ اللہ سونے قرآن پاک دسیا ہوا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، جو کچھ بھی ہے سب ظہورات ہے اللہ سونے دے، انوارات دے عکسی ظہورات ہے، تنزلات ہے، تعینات ہے۔ اور یہ مظہر ہے، یہ نہیں جائے ظہور ہے۔ کہ سانو چاہیے اپنے مقصد حیات نو حاصل کریے اور اللہ دی مخلوق نو اللہ دعوت دئیے، نہ کہ اپنے نہ فرقیاں ٹولیاں دی۔ اور یہ رستہ عمل قرآن و سنت نصیب ہونا، عمل قرآن و سنت ہی وہ واحد ذریعہ دنیا یہ واحد نظام حیات ہے، ہدایت، نجات، کامیابیاں، برکتاں، خیراں اور عروج دا نسخہ کیمی ہے اور بے شمار علماں دا خزانہ۔ حل تو چند علم اظہار ہوئے نے تے باقی سارے شیطانی پروگرام ہیں، تے جنہیں بھی قرآن و سنت نو چھڈ کے دوجیاں نظاماں دے پیچھے لگیا تباہ برباد ہو گیا، تے جنہیں سب نو چھڈ کے قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھیا تے یہ روح دے مطابق قلب اور عمل کیتا، وہ کامیاب ہو گیا دونوں جہاناں سے، اور پھر انہوں دی مولا دی نعمت بھی نصیب ہوندی ہے۔ اللہ سونے بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑی خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما، تمام شیطانی نظامہ پروگرامہ نصابہ جو نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا قلباً اور قلباً طابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہا بندہ پڑا۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا دا ناواقفاں ساڑے اندر موجود انہاں دے غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی سب حفظ وما علینا الا البلاغ۔